بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جاری و ساری ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے 5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل فرمائے ہیں۔ 5 رکوع، یہ آخری رکوع ہے جس میں آپ کا بیان مکمل ہو جائے گا، اور اس سے اگلے رکوع میں ایک نیا عنوان شروع ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو تشریف لے گئے طور پر، بعد میں قوم ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت ہارون عمر میں جناب موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن رتبے میں چھوٹے تھے۔ منصب نبوت اور رسالت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقام جو تھا وہ بلند تھا، اور طبیعت میں بھی فرق تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طبع وہ جلالی طبیعت کے تھے، اور جناب ہارون
بڑی حلیم و طبع، یعنی طبع میں بھی فرق ہے اور مرتبے میں بھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو تشریف لے گئے، بعد میں قوم ہے اور حضرت ہارون ہے، اور وہ بدبخت سامری ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، لیکن اصل میں وہ کردار ادا کر رہا تھا جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا کردار ہے۔ آپ کے بعد لوگوں کو گائے کی پرستش پہ لگا دیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور بلا شبہ کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے آپ تو دعوت دیتے رہے، یا قوم، اے میری قوم، کیسا پیار کا اور محبت کا انداز ہے، یا قوم، اے میری قوم، بڑے پیار سے، یہ نہیں فرمایا اے کافرو اے مشرکو، بلکہ محبت سے، اے میری قوم، انما فتنتم بہی، یقیناً اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، بچھڑے کے ساتھ آزمائش ہے تمہاری۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے، بچڑا نہیں ہے تمہارا رب۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی، میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ یہ آپ نے سمجھایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے جواب ہی بڑا الٹا دیا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم ہمیشہ رہیں گے، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر، بچھڑے پر، عاکفین، مجاور بن کر، معتکف بن کر اور پرستش کرنے والے، حتی یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس آ جائیں۔ بڑا ہی غلط جواب دیا، ہم نے کوئی نہیں تمہاری بات ماننی، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ہم نے بچھڑے کی پوجا کرنی ہے۔ بڑا بے ڈھنگا جواب دے دیا۔ قال یا ہارون، فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہارون۔ حضرت موسیٰ جب واپس تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے، لوگ شرک پہ لگ چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا، بڑی تکلیف، بڑا غضب، بڑا رنج غم۔ کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعکا، کس چیز نے تمہیں روکا، اذ رأیتہم، جب تم نے دیکھا ان کو، ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں اور شرک پر لگ گئے ہیں، اللہ تتبعنی، کہ تو میری پیروی نہ کرے، تو میرے پیچھے آ جاتا۔ افعصیت امری، تو کیا تو نے نافرمانی کی ہے، امری، میرے حکم کی، میرے پیچھے آتا اور صورتحال واضح کرتا۔ جناب موسیٰ بڑے غصے میں آئے، غصے میں آئے تو اس سے پہلے یہی واقعہ سورۃ الاعراف میں گزرا ہے، فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، سر کے بال پکڑ لیے۔ تو جناب ہارون عرض کرتے ہیں، عمر میں بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، لیکن رتبے میں کم تھے اور طبع میں بھی فرق تھا۔ کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے، یبن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، میری ماں کے بیٹے، جیسے سادہ زبان میں کہتے ہیں نا، میرے ماں جائے، اور ہمسائے کے بارے میں مشہور جملہ ہے، ہمسائے ماں جائے۔ یبن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا لفظ اس لیے بولا کہ زیادہ شفقت اور محبت ہے،
ویسے یہ اینی بھائی تھے، سگے بھائی تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق ہے، بھائی سگے ہیں، لیکن والدہ کا لفظ بولا تاکہ ان کو شفقت آ جائے، نرمی آ جائے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، نہ پکڑ۔ انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم کہو فرقتا، کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور نہیں تو نے پاس کیا، نہیں تو نے انتظار کیا میری بات کا۔ جناب ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں دعوت تو دیتا رہا کہ شرک نہ کریں، بچھڑے کی پوجا نہ کریں، لیکن لوگ اس پر لگے رہے، اور اگر میں زیادہ سختی کرتا اور اصرار کرتا تو پھر بنی اسرائیل کے دو گروپ بن جاتے، ایک میرے ساتھ ہوتے اور دوسرا میرے خلاف ہو جاتا، اور اس طرح دو گروپ بنتے، آپس میں جھگڑے ہوتے، قتل و غارت ہوتی، اور پھر تم یہ کہتے فرقتا، کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان۔ تو اس تفرقے کے ڈر سے میں نے زیادہ سختی نہیں کی، پھر تم نے یہ کہہ دینا تھا۔ عزیز بھائیوں، ایک تو اس آیت کریمہ میں پیارا لفظ ہے بے لحیتی، میری داڑھی۔ داڑھی جو ہے یہ فطرت ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری حدیث ہے، عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت ہے، شروع سے لے کر انسانیت میں یہ چیزیں رائج ہیں۔ کس الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، و ایفاء اللحیہ، اور داڑھی کو معاف کرنا، چھوڑ دینا، والسواک، اور مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور ناک میں پانی چڑھانا، وکس الاظفار، ناخن کاٹنا، وغسل البراجم، اور ہاتھ کے پوروں کو دھونا، ونتف الابط، اور زیر بغلوں میں جو بال ہیں ان کو اکھاڑنا، وحلق العنت، زیر ناف صفائی کرنا، وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا۔ اسی طرح المزمزہ، صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ، باب و خصال الفطرت، حدیث نمبر 261۔ صحیح مسلم شریف میں کافی احادیث ہیں، ایک جگہ پر اکٹھی ہی، ایک میں ہے اعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، ایک میں ہے ارج اللحا، داڑھی کو لمبا کرو، لٹکاؤ، ایک میں ہے وفرو، زیادہ کرو، ایک میں ہے اوفو، ایک میں ہے لا تشبہوا بالیہود، اور ایک میں لا تشبہوا بالمجوس۔ اکٹھی حدیثیں ہیں، لمبی کرو، لٹکاؤ، زیادہ کرو۔ اور صحیح حدیث پاک میں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی داڑھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور صحابہ میں اور تابعین میں جنہوں نے ایک بڑی زبردست آرمی اور فوج تیار کی، اس ساری فوج کے اندر، اس ساری آرمی میں جنہوں نے اس وقت کی سپر طاقتوں کو فتح کیا، ایک شخص بھی داڑھی منڈانے والا نہیں تھا، ایک شخص بھی، پورے اس سلسلے میں اللہ پاک کی توفیق سے جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو فتح کیا۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بڑی توجہ والی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بھائی، بیٹے کوئی دنیا کا نقصان کر دیں تو بڑی لڑائی کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ نقصان کیا ہے، فیکٹری میں اتنا خسارہ پڑ گیا ہے، اور دکان میں
اگر نقصان ہو جائے تو ہم لڑائی ڈال دیتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ کہ دکان میں اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور اگر کوئی دین کا مسئلہ رہ جائے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹال دیتے ہیں، پھر نہیں لڑائی کرتے، پھر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں خیر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا جو دین میں کوتاہی آئی ہے اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ دین کے معاملے میں یہ رویہ رکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگر کوئی دین کا نقصان ہو جائے تو اس کو قطعاً برداشت نہ کریں اور اس پر فوراً ان کی پکڑ کریں اور محاسبہ کریں۔ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم دین کے مسئلے میں خاموش ہو جاتے ہیں اور دنیا کے مسئلے میں لڑائی کر دیتے ہیں۔ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے بھی گفتگو کر لی اور اپنے بھائی سے بھی، پھر سامرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑا بدبخت تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورے قرآن کریم میں کل 7 کافروں کا نام آیا ہے، بدترین کافر، ان میں سے ایک یہ ہے سامری۔ یہ ظاہری طور پر تو ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اصل میں شرک پر قائم تھا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اے سامری تیرا معاملہ کیا ہے؟ فما خطبک، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ آگے نا اس نے ایک کہانی بنا لی، کہانی بنا کے، اور مکر اور فریب، بڑا چلاک آدمی تھا، ہوشیاری اور چلاکی سے اس نے ایک کہانی سنا دی۔ کہانی یہ سنائی کہ مجھے کشف ہوتا ہے، مجھ پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جناب جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے اس کے قدم ہیں، اور اس کے قدموں کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی ہے اور اس بچھڑے میں ڈال دی ہے، اور جس کی وجہ سے اس سے آواز نکلتی ہے۔ یہ اس نے کہانی بنا لی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ قالا، کہنے لگا، بصرتو، میں نے دیکھا ہے، بما لم یبصروا بہ، جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، میں وہ دیکھتا ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے۔ بڑی عجیب اس نے کہانی بنا لی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے پکڑی ایک مٹھی، قبضہ ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے قدموں کے نشان سے۔ اب یہاں جو لفظ الرسول آیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جناب جبریل ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ اس نے کہانی بنا لی کہ میں نے رسول کے قدموں سے مٹی پکڑی ہے اور اس بچھڑے میں ڈالی ہے، تو اس وجہ سے اس سے آواز آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح بنا لیا خوشنما، گھڑ لیا میرے لیے میرے نفس نے۔ یہ میرے اندر کی ایک شرارت ہے، یہ سارا سلسلہ اس نے بنا لیا اور لوگوں کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہانی سنا دی۔ اللہ والو، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں، ذرا بار بھی، کہانی اس نے بنا لی اور پھر اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح خوشنما بنایا، گھڑ لیا میرے لیے میرے نفس نے، یہ کہانی بنا لی، گھڑ لی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر 2 عذاب آئیں گے، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہا جناب موسیٰ نے جا دور دفع ہو جا، فإن لك في الحياة، پس بے شک تیرے لیے دنیا میں یہ عذاب ہے، ان تقولا، تو کہے گا لا مساسا، چھونا نہیں ہے، مساسا چھونا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی، جب کوئی آدمی اس کے قریب آتا نا تو دونوں کو ہی بخار چڑھ جاتا، اتنا شدید بخار کہ کئی دن تک روتے اور پیٹتے رہتے دونوں ہی۔ اس لیے کہتا لا مساسا، لا مساسا، کوئی میرے قریب نہ آئے، تو لوگوں سے ہٹ کر دور ہے۔ دنیا جہان کا کوئی شخص، کوئی فرد و بشر اس کے قریب نہیں آتا، نہ یہ کسی کے قریب جاتا ہے، ڈرتا ہے۔ یہ عذاب تو آ گیا دنیا میں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں تو اس کی خلاف ورزی کیا جائے گا۔ یعنی دوسرا عذاب آخرت میں ہے، یہ دنیا میں ہے، پھر تیرے اوپر آخرت میں عذاب آئے گا۔ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، اور اب تو دیکھ اپنا معبود الذي ظلت عليه عاكفا، جس پر تو رہا، عاکفہ مجاور بنا رہا، عاکفہ مجاور، تو مجاور بن کے بیٹھا رہا نا بچھڑے پر۔ ہم اب اس کا علاج کرتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر آگ جلاتے ہیں، آگ کے اندر اس کو جلا کے راکھ بناتے ہیں، پھر اس کا علاج کریں گے کہ اس راکھ کو پانی میں بہا دیں گے تاکہ یہ جو شرک کی نشانی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور اس کو جلائیں گے۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم ضرور اس کو پھینک دیں گے، بہا دیں گے۔ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، دریا میں اس کو بہانا، پہلے اس کو جلائیں گے پھر اس کو راکھ کو بہا دیں گے۔ اگرچہ اس کے اندر کوئی سونا بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ شرک کی نشانی درخت ہے، پتھر ہے، سونا ہے، اس کو جلا کے ضائع کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور نام و نشان مٹ جائے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے داماد، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کا خاتمہ کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اپنے ساتھی کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 969۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو الحیاج، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تدع تمثالا، کہ نہ تم چھوڑ کسی ایسی چیز کو جس کی پرستش ہو رہی ہے، کوئی مجسمہ، لا تدع تمثالا، کوئی مجسمہ، اس کو مگر توڑ دے، اور نہ کوئی بلند قبر، الا سویتہ، مگر اس کو برابر کر دے، اونچی قبر کو نہ چھوڑو
جسے برابر نہ کرو، اونچی قبر ہے اس کو برابر کرو، کوئی مجسمہ ہے اس کو توڑ دو، ختم کر دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے چلاتے ہوئے تاکہ شرک کا نام و نشان مٹ جائے۔ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، وسیع ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے علم میں۔ عزیز بھائیو، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الہکم، الہ، پھر آگے آ گیا اللہ، پھر آگے آ گیا لا الہ الا ہوا، بار بار الہ اللہ۔ تو جس میں بار بار یہ لفظ آئے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ لگانا ہے ہی، تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، بار بار آ گیا نا، تاکہ اس میں تخصیص اور حصر کا معنی جو قرآن کریم کی عبارت کے مطابق ہے وہ پیدا ہو جائے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبریں ما کا سبقہ، ان لوگوں کی جو پیچھے گزر چکے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان مکمل ہو چکا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور بے شک ہم نے دیا آپ کو اپنی طرف سے نصیحت۔ بات شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی جہاں سورت شروع ہوئی ہے نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، شروع بھی قرآن پاک سے اور اختتام بھی ذکر نصیحت۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اعراض کرے عنہ اس قرآن سے، منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو محبت عطا فرمائی قرآن پاک کی، اور وہ بے نصیب من اعرض عنہ جو اس سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن حملہ، بوجھ۔ بوجھ کیسے؟ گناہوں کے گٹھے، گناہوں کے گٹھے اٹھائیں گے سروں پر۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ السور قرن، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سائرن بجانا، جنگ ہے، جنگ کا سائرن، سائرن بجانا، اور بغل بجانا، جس طرح فوج میں ایک آلہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو متنبع کرنے کے لیے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اس طرح فی الصور قیامت آ گئی ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو قیامت کے دن زرقا، نیلی آنکھوں والے، نیلی آنکھوں والے۔ بعض بچیوں کا نام ہوتا ہے نا زرقا، زرقا، نیلی آنکھوں والی، تو زرقا نیلی آنکھیں۔ جس طرح انسان ڈرتا ہے نا تو اس کے وجود میں جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ ایسے جیسے ختم ہی ہو گیا ہے، تمہارا چہرہ نیلا کالا ہو گیا ہے ڈر میں، خوف میں، اس طرح زرقا، نیلی آنکھوں والے، اور سارے وجود سے ہی۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کریں گے۔ ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے مگر 10 راتیں، 10 راتیں، صرف 10 راتیں دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، جب ان میں سے سب سے اچھے طریقے والا، امثل کا معنی ہوتا ہے افضل، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ دانا آدمی ہے نا، سمجھدار، وہ کہے گا
اِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، نہیں تم ٹھہرے مگر ایک دن۔ 10 کی بات غلط ہے، صرف ایک کیوں کہہ رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہے 100 سال ہو جائے 200 سال ہو جائے وہ ایک دن ہی ہے یا دن سے بھی کم ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے، 10 والی بات اتنی اچھی نہیں، یہ سب سے اچھی ہے۔ امثلو افضلو، سب سے زیادہ بصیرت والا 10 دن نہیں رہے، ایک دن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔